قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ صہیونی طاقتوں نے بازی پلٹ دی۔ جو محمد بن سلمان سوچ رہا تھا ویسا بالکل بھی نہیں ہونے والا۔ عرب ممالک کا وجود ہی خطرے میں پڑ گیا۔ ایران کے ساتھ امریکہ کا نیا معاہدہ، سعودی عرب UAE کی چھٹی، ٹرمپ کے جاتے ہی مودی اور محمد بن سلمان کے برے دن شروع ہونے کو ہیں۔ جرمنی نے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق بڑی خبر دے دی۔ پاکستان سے دوریاں عرب ممالک کو مہنگی پڑ گئیں۔ خطے میں پاکستان چین کا نیا اتحاد مبارک ہو۔ ترکی، ایران، روس نے پاکستان اور چین کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ مشرق وسطیٰ میں کون سی بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، آج کی اس ویڈیو میں انتہائی اہم انکشافات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، سعودی عرب اور ایران دو طاقتور ہمسائے ہیں اور خطے میں اپنی برتری کے لیے شدید کوشاں ہیں۔ دہائیوں سے چلا آ رہا جھگڑا مذہبی اختلافات کی وجہ سے بڑا ہے۔ یہ دونوں ممالک اسلام کی دو مرکزی شاخوں میں سے ایک کے پیروکار ہیں۔ ایران میں شیعہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، جبکہ سعودی عرب خود کو سنی مسلمانوں کے رہبر کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہ مذہبی فرقہ واریت مشرق وسطیٰ کے نقشے پر مزید پھیلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جہاں کچھ ملک شیعہ یا سنی اکثریت میں ہیں، وہ ایران یا سعودی عرب کی جانب مدد یا رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں۔ برتری کے حصول کے لیے دونوں ممالک نے کبھی طاقت کا استعمال کرنے میں بھی دریغ نہیں کیا۔ سعودی عرب کی خواہش ہے کہ ہر طرح سے ایران کو کمزور کرے، اور اسی سلسلے میں سعودی عرب نے دیگر عرب ممالک کے اسرائیل سے معاہدے بھی کرائے ہیں، تاکہ انہیں اسرائیل کی صورت میں ایک ایسا حمایتی مل جائے جو ایران کے خلاف ان کی مدد کرے۔ اور اس سلسلے میں اسرائیل سے بڑھ کر اور عرب ممالک کیا چاہ سکتا ہے؟ سعودی عرب کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایران کے ایٹمی پروگرام کو نقصان پہنچایا جائے۔ سعودی عرب کی خواہش کے مطابق اقوام متحدہ کے مستقل اراکین نے ایران کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کیا۔ اس معاہدے میں ایران پر یورینیم کی افزودگی ایک مقررہ حد سے زائد پر پابندی عائد کی گئی۔ 3 سال معاہدے میں رہنے کے باوجود امریکہ 2018 میں اس معاہدے سے نکل گیا اور ایران کے خلاف جارحانہ موقف اختیار کیا۔ یہ سب سعودی عرب کی خواہش کے مطابق ہوا، لیکن اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ یورپی ممالک اور اقوام متحدہ کے دیگر ممالک ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کا بڑا اہم ہاتھ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی الیکشن کمپین کے دوران بارہا کہا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں واپس آئیں گے۔ جو بائیڈن اور اقوام متحدہ کے دیگر اراکین نے تازہ ترین اجلاس میں ایران کو کیا مواقع دیے ہیں، یہ ہم آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے ایران کو دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت کرنے کے حوالے سے کیا خوشخبری سنائی ہے، جس سے سعودی عرب میں صف ماتم بچھ گیا ہے۔ ایران کے ساتھ 2015 میں کیے جانے والے تاریخی جوہری معاہدے کے فریق بننے والے ممالک نے ایران پر زور دیا کہ وہ اس معاہدے کی خلاف ورزیوں کو روکتے ہوئے اس کی شقوں پر مکمل عمل کرنے کی جانب واپس لوٹ آئیں۔ جرمن عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ مطالبہ ویانا میں اس حوالے سے کی جانے والی ورچوئل اجلاس کے دوران کیا گیا ہے۔ اس ملاقات میں اس معاہدے پر دستخط کرنے والے ممالک جرمنی، فرانس، برطانیہ، چین اور روس شامل تھے، جو سال 2018 میں امریکی یک طرفہ انخلا کے بعد سے اس معاہدے کو مکمل طور پر غیر فعال ہونے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تینوں یورپی طاقتوں نے امید ظاہر کی کہ واشنگٹن میں انتظامیہ کی تبدیلی کے ساتھ امریکہ اس معاہدے میں واپس شامل ہو سکتا ہے۔ اس معاہدے کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیار تیار کرنے سے روکنا ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار تیار نہیں کرنا چاہتا۔ جرمن وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا ادیبار کی جانب سے کہا گیا کہ سیاسی مشیروں اور نائب وزراء خارجہ کی اس ملاقات میں جوہری معاہدے پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا اور یورپی ممالک ایران سے اس پر مکمل عمل کرنے کا مطالبہ بھی کریں گے۔ ایران کا موقف ہے کہ امریکہ کی جانب سے اس معاہدے کی پہلی خلاف ورزی کرنے کے بعد وہ اس پر عمل کرنے کا پابند نہیں رہا تھا۔ دوستو، یاد رہے سال 2018 میں صدر ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے ایران پر سخت پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ اجلاس میں شرکت کرنے والے روسی وفد کے رکن نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ اجلاس کے شرکاء نے اس معاہدے کے لیے اپنی حمایت اور اس پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے کی جانے والی
सफारती कोशिशों की तस्दीक की है। मुआहदे में ईरान को जौहरी प्रोग्राम को रोकने के बदले मुआशी फ़वाइद देने का वादा किया गया था, लेकिन अमरीकी पाबंदियों के दोबारा आयद किए जाने के बाद बाकी ममालिक ईरान को दरकार हमायत फराहम करने में मुश्किलात का शिकार थे। ईरान की जानिब से मुआहदे की शिकों की खिलाफ वर्जी के बावजूद बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि तेहरान ने एजेंसी के मुआयना कारों को अपनी जौहरी तनसीबात के मुआयने की मुकम्मल इजाज़त दे रखी है। मुआहदे में शरीक बाकी ममालिक का कहना है कि ईरान का ये फैसला इस मुआहदे को बचाने की कोशिश की एक अहम वजह है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस मुआहदे से ईरान को क्या मुश्किलात हैं। इजलास में ईरान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने की। उन्होंने ईरानी मौक़िफ़ का अदा करते हुए कहा कि ईरान पर यह लाजिम नहीं कि वो कोई फ़ायदा ना मिलने के बावजूद इस मुआहदे पर मुकम्मल अमल पैरा रहे। उनका कहना था कि ईरान इस मुआहदे में शरीक फ़रीक़ों की जानिब से उठाए जाने वाले गैर कानूनी इक़दामात की मुकम्मल कीमत अदा नहीं कर सकता और दूसरे फ़रीक़ों को भी इस मुआहदे को बचाने की कीमत अदा करना होगी। याद रहे, गुज़िश्ता महीने मारूफ ईरानी जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा के कत्ल के बाद खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो चुका है, जबकि ईरान ने इस कत्ल की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद की है। फ़खरीज़ादा के कत्ल के बाद ईरानी पार्लियामेंट ने एक बिल के ज़रिए हुकूमत पर जौहरी प्रोग्राम में वुसअत लाने और आलमी मुआयनाकारों को मुआयने से रोकने का मुतालबा कर दिया था। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि वो इस बिल से तो मुत्तफ़िक नहीं और सदर रूहानी ने इस बिल पर दस्तखत न करने का ऐलान भी किया। रूहानी ने मुल्क के क़दामत पसंद तबके की तनकीद के बावजूद जनवरी में अमरीकी सदर की तब्दीली के साथ इस मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिशें जारी रखने का कहा था। ईरानी सदर कह चुके हैं कि ईरान इस मुआहदे में वापसी के लिए तैयार है, बशर्ते के मुआहदे के दूसरे फरीक अपने वादे पूरे कर सकें। दोस्तों, आपको बताते जाएं कि गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी इदारे के रुकन तमाम ममालिक से कहा है कि वो ईरान के साथ तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मामूल के मुताबिक आगे बढ़ाएं। ईरानी टीवी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जामिया एटमी मुआहदे के ताल्लुक से करारदाद 2231 पर अमल दरामद के बारे में 10वीं रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने तमाम मुल्कों और इलाकाई नीज़ बैनुल अक़वामी तंजीमों पर जोर दिया कि वो जामिया एटमी मुआहदे पर अमल दरामद करते हुए ईरान के साथ इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियाँ अंजाम दें। उनका कहना था कि ये मुआहदा ईरान के एटमी मसले के जामिया तवीलुल मियाद और मुनासिब हल का बेहतरीन प्रोग्राम है और इससे इलाकाई और आलमी अमन व सलामती में भी मदद मिलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने एटमी मुआहदे से अमेरिका की खुद सराना अलहदगी को अफसोसनाक करार दिया और कहा कि जामिया एटमी मुआहदे के तहत हटाई जाने वाली पाबंदियां वाशिंगटन की जानिब से दोबारा आयद किए जाने को एटमी मुआहदे और सलामती कौंसिल की करारदाद 2231 के मुनाफी हैं। लिहाजा आलमी बरादरी को अमन व अमान को कायम रखने के लिए ईरान के साथ जौहरी मुआहदे को दोबारा कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।